میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو میرے سامنے ایک بزرگ اپنی بیٹی اور داماد کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو مینوں دوتریاں نالوں اگے کون ہوندا ہے، پر بال مینوں کچھ بھی نہیں کرن دیندے، ایتھے مسیتے بھی وہ میرے پیچھے ہی نے، تھوڑا جہا سنبھالو۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں بنتا تو نہیں، پر اگر اجازت دیں تو اب چونکہ میرے کانوں سے بات ٹکرا گئی ہے تو تھوڑا سا میرے دل میں بات آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ کہنے لگے کر لیں۔ میں نے کہا آپ تو بڑے بختوں والے ہیں، اس مسجد میں نوازوں سے پیار کرنا تو مدینے والے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ نے کوئی ایسا ماحول بنا دیا، وہ تو رونے لگ گئے، کہنے لگے بس ٹھیک ہے، پھر مینوں کم مل گیا ہے، میرا تو یہ رنگ بھی عبادت والا ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ او بھائی بچوں کو وقت دو۔ اور خوشامد سے اللہ نے ویسے ہی بڑا بچا کے رکھا ہے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ جانتا ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ ضرورت ہی نہیں پڑی سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیکنے، ضرورت نہیں کبھی پڑی۔ لیکن آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، محفلوں میں اکثر مجھے قوم کی فکر ہونے لگتی ہے، یہاں پنکھے لگا دیے گئے قریب قریب کر کے، اور آپ کے پاس وہ ساری سہولت موجود نہیں ہے، تو بار بار دل میں اتنی سپیڈ سے تقریر کرتا نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں اور گفتگو جلدی سمیٹ دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے۔ میں نا ایک دفعہ ایک جلسے میں گیا تو آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے ایک بڑا مخصوص طبقہ پال لیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ عزت دے دیتا ہے تو میری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں شاید کو میرا ذاتی کمال ہے، تو وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک نقیب صاحب تھے ایک جلسے میں، تو وہ بار بار نا قوم کو، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں اس فیلڈ میں، بار بار تسی بڑے بے ذوق ہو، تسی سبحان اللہ نہیں کہیں دے، تسی فلان نہیں کر دے، تسی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے، مصیبت ہے نا جی کچھ لوگوں کو۔ تو کچھ اس طرح کا انہوں نے ماحول بنا دیا کہ وہ مجھے ایسے لگا کہ یہ تو مجمع کی توہین ہے۔ تو اللہ مجھے معاف کرے، چونکہ ہم خود سب سے چھوٹے ہیں تو اتنی جلدی کوشش نہیں کرتے، لیکن میں نے ان کو تھام لیا ہلکا سا اور ان کو کان قریب کر کے نا میں نے کہا ادھر آؤ میری بات سن۔ میں کہا جنہوں نے تو کہہ رہے نا ذوق نہیں، یہ سارے مفت آئے نہیں، تو 30,000 روپیہ لے آئے نا کلے، ہون دا سے نا دا ذوق چنگا ہے کہ تیرا ذوق چنگا ہے، یہ فری ہے سارے۔ تو بڑا عشق رسول کیڑا ہویا پھر نہیں سمجھ آئی بات کی۔ اور پھر نقیب خطیب نعت خواں آتے جاتے ہیں اور نکلتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ اور اب یہاں ساجدہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ پہ پیار آ رہا ہے میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں۔ ایک جلسے میں نا ایک نعت خواں نے نعت پڑھی، قسم رب دی دل پہ میرا ایمان پہ آخدہ ہے، کملی والے بھی تشریف لے آئے ہوئے نے، تو یہ قسم اٹھا کے اس نے بات کر دی۔ اب ہم تو چونکہ اتنی بڑی آنکھیں نہیں رکھتے، گناہگار آدمی ہے، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کون آیا ہے؟ تو یہ نعت بھی سنائی تو جانے بھی لگا محفل سے، تو میں کدھر چلا ہے؟ کہنا میں آگے جانا ہے، میں اتنا لے تو قسم چکی تھے حضور آئے نے آپ ہی ٹور چلا ہے۔ بڑا تو عجیب آدمی ہے، جہاں سرکار ہے وہاں بیٹھ تو جہاں کدھر رہا ہے؟ تو معاذ اللہ تعالیٰ آپ وہ کام نہ کریں جس میں بعد میں مشکل پیدا ہو۔ آپ دائروں کے اندر رہے، ضابطوں کے پابند رہے۔ اور یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی ضابطے کے پابند نہیں، ان کو کہتے ہیں میرا ذوق آندہ ہے۔ او بھائی تو اپنا ذوق کول رکھ، 10 قرآن کی آندہ ہے، یہ بتا حدیث کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے یہ بتا، ذوق اپنے تک رکھ جو تیرا ہے، عام دام برسر مطلب۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ ایک مقام پہ نا اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ صحابہ آ کے بیٹھے تو جگہ فل ہو گئی، مزید کسی کی گنجائش نہیں، بظاہر بھرا ہوا ہے سارا حال۔ میری طرف توجہ کریں، سارا حال بھرا ہوا ہے۔ تو اچانک نا محفل میں مولا علی شیر خدا آ گئے۔ ہر صحابی اٹھ کے جگہ دینا چاہتا ہے، سب کو پتہ ہے ان کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے، سب جگہ دینا چاہتے تھے، لیکن سب سے پہلے وہی اٹھے جن کا نمبر پہلا ہے، حضرت ابو بکر صدیق۔ فوراً اٹھے، اپنی جگہ چھوڑی، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا بازو مبارک تھاما، اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا،
کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، باتیں زیادہ نہیں کرتے، عمل زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ایسے لوگوں کے امام ہیں، بٹھا کے تو خود جا کے حضرت صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، مدینے والے محبوب بولے، حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے۔ تو ان کا پیار ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے۔ تیسری بات، چند باتیں اس پر سنیں اور میں ختم کروں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میں کوئی ماہر نفسیات تو نہیں، لیکن میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ گھر کی کوئی پریشانی لے کے بیٹھا ہے نا یہاں، تو وہ محفل میں پوری طور پہ حاضر نہیں۔ یہ گھروں کے مسائل اتنے گھمبیر ہوتے ہیں کہ جتنا مرضی بندہ بڑا ہونا، وہ کسی بھی مجمع میں چلا جائے، اس کا ذہن گھر میں ہوتا ہے، یار یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ پریشانی بنی ہوئی، جس سے بھی ملے گا یہی دعا کرائے گا۔ او جی بچہ نہیں بات مانتا، دعا کر دیں، بچہ پڑھتا نہیں، دعا کر دیں، بچے کو نوکری نہیں ملتی، الجھا رہتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں مضبوط ہوتے ہیں نا، گھر بہترین ہو جاتا ہے، بچے سمر جاتے ہیں، گھر کا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ باہر بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے لیتے ہیں۔ لیکن جو گھر کے اندر بیچارے مجبور اور پریشان ہو جاتے ہیں، وہ باہر بھی کوئی بڑا کام کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہم پہ احسان فرمایا ہے، حضور نے ہمیں اپنا گھر بنا کے دکھایا ہے کہ اس طرح کا بنانا۔ حضور نے بھرپور خاندانی زندگی گزاری ہے، ازواج مطہرات، 4 شہزادیاں، ان کی اولادیں، بھرپور وقت گزارا ہے، اور ہمیں بتایا کن بنیادوں پر تم نے گھر بنانا۔ یہ زیادہ توجہ کیجئے گا اس مضمون پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں کو وقت بڑا دیا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف جوانوں، یاروں کے لیے ٹائم ہے، کھانے کھانے چلے جاتے ہو گھنٹہ سفر کر کے، سیرے کرنے چلے جاؤ، اولادوں کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو۔ ایک چھوٹی سی بات بزرگوں سے کرنی ہے، اگر ناراض نہ ہو جائے تو کر لوں کہ رہنے دو؟ آپ ہاں نہ نہیں کرتے، میرا خیال ہے رہنے دیتے، کر لیں۔ ہمارے معاشرے میں نا کچھ حاجی نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کو پیچھے لے جائیں، میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ چھوٹا بچے پیچھے لے جائیں، میں تو ان پہلے کیا سی تسی ناراض نہیں ہونا۔ او حاجی صاحب، آپ بچے کو منع کر رہے ہیں، اور یہاں حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم کی سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بنت زینب، جناب سیدہ زینب کی بیٹی، حضور نماز پڑھانے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھا کے لے آتے تھے۔ آپ نے بارہا نہیں سنا کہ شہزادے حضور کے مبارک کندھوں پہ حالت نماز میں چڑھ جاتے تھے؟ او خدا کے بندے، ان سے پیار کر، یہ مدینے والے کا طریقہ ہے۔ کریم فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے، میری اولاد ہے۔ اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تاک نہیں پھول دے، ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ یہاں ایک جگہ پہ کہا بے اصلاں نال نیکی کریے تے الٹیاں چالا چل دے، وہ اور کہانی بنانی شروع کر دیتے، اور کہانی۔ یاد رکھ میرے عزیز، حضور کی اولاد سے پیار کریں۔ کبھی کبھی نا آپ کا دل چاہے جا کے آپ مولانا سے فرمائش کریں کہ آج کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے، آج مجھے امام حسین کے فضائل سنائے۔ کبھی آپ کے اندر سے آواز آئے کہ آج کوئی امام حسن کی فضیلت میں بات کریں۔ اپنی بیٹی سے آپ کہیں، گھر والوں سے کہیں کہ حضور کی 4 شہزادیوں کا ذکر آج چھیڑو، ان کی بات کرو، ازواج مطہرات کا تذکرہ گھروں میں ہو۔ لیکن کیا کریں، ہم تو سوشل میڈیا کی پوسٹ لگا کے بری ہو جاتے ہیں، فارغ ہو گئے، ساری عقیدتیں اسی میں آ گئی۔ وہ جو ایک خاص رنگ تھا، وہ ایک ضبط تھا۔ میرا بڑے سادے سے گھرانے سے تعلق ہے، تو والی صاحب نا بڑی عید کے لیے چاول لے کے آئے گھر میں، تو وہ اب پتہ نہیں دیہاتی مزاج کو، اب تو خیر دیہاتوں والے بھی نہیں مانتے ہم دیہاتی ہیں، پر میں بھئی ہوں دیہاتی، تو مجھے آپ 2-4 دفعہ کہیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ بڑا پینڈو ہے۔
تو پہلے سیمپل لایا جاتا تھا، خواتین سے پاس کراتے تھے، اگر چاول ٹھیک ہیں تو پھر چاول ایسے ہوتا تھا جی چلو کچھ 4-5 دے پینڈوں نکلے نا بچوں، تو وہ خواتین پاس کرتی تھیں گھر میں چاول ٹھیک ہے تو پھر چاول آ جاتے۔ والی صاحب کچھ دن پہلے چاول لے آئے، وہ پاس ہو گئے، اماں جی نے کہا بڑے مزیدار ہیں، خوشبو بھی اچھی ہے اور پھول بھی بڑے گئے پک کے، اور کمال ہے، تو وہ چاول جو تھے وہ 1-2 بوری آ گئے، تو وہ عید پہ 1-8 دفعہ پکے، اس کے بعد وہ جو پرانے گھر میں پڑے تھے وہ پکنے لگ گئے، تو 1-2 دفعہ پکے تو ابا جی کہنے لگے کہ وہ چول کتنے نہیں جڑے میں عید تے لے آیا سا، وہ کتے گیا سانو پھر پرانے دینے شروع کرتے ہیں۔ تو پرانے لوگ، مکان کچے تو عقیدے پکے، تعلیم تھوڑی پر نظریہ پختہ۔ میری والدہ صاحبہ کہنے لگی وہ چول بڑے سونے سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکانا، وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر ہم وہ ایسے نہیں کہ وہاں سے لے لینا کچھ چاول اور پکا لینا، نیاز تو دے دیا میں نے 2000 کا، وہ جو اچھے چاول ہیں وہ جب امام علی مقام کے لیے دیگے پکائیں گے نا، او بھائیو عقیدتیں سیکھو، محبتیں سیکھو، کاش میری ملت کا جوان امام حسین سے پیار کرے، امام حسن سے ٹوٹ کر زندگی بھر پیار کرے، تو امام حسن اور حسین سے پیار کر کے دیکھ، زندگی میں اگر تجھے کبھی ٹینشن آئی، ڈپریشن آیا تو بتانا، تجھے پتہ چلے گا میدان کربلا میں سارے دکھوں سمیت جو ڈٹ کے کھڑے رہے، جب وہ میرے آئیڈیل ہے تو میں نے کیوں گھبرانا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ محبتیں اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور اس عقیدت کا اپنے دل کے اندر آپ جذبہ لائیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھو کبھی کبھی حضور نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کے ہمیں درس دیا ہے اہل بیت کی محبت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے امام حسن اور حسین کو سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بندہ روز ہی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن کبھی بیمار ہو تو پھر رو کے کرتا ہے، کبھی سفر پہ جا رہا ہو تو رو کے کرتا ہے۔ آج سرور کائنات علیہ السلام نے دونوں نواسوں کو اپنے مبارک سینے سے لگا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں پیارے حبیب کہ اے اللہ جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ تو یہ کتنا بڑا قرب ہے، حضور نے یہ محبت سکھائی، ہمیں اپنے دل میں یہ محبت پیدا کرنی ہے۔ آج سے 70-75 سال پہلے کسی سے پوچھتے نا نام کیا، کہتا تھا غلام حسین، کنے رکھے کہتا دادے نے، تو میرا دل کرتا اس دادے کو سلام کروں جس کو پوتا پیدا ہوتے ہی خیال آیا تھا کہ حسین کا غلام ہونا چاہیے، اس نے غلام حسین نام رکھ دیا، اسے پہلے دن ہی خیال آیا کہ یہ امام علی مقام کا غلام ہونا چاہیے۔ پہلے تو یہ پیار پیدا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ شرارتیں، سازشیں، فتنے، اس میں نا لوگ خبروں میں بڑا رہتے ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ صحافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، ساری خبریں نشر کرتے ہیں، تو خبروں میں لوگ رہتے ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ بازو چڑھا کے کہیں گے میں بتاؤں گا اہل بیت کی شان کیا ہے۔ او بھائی آپ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، وہ تو حدیث میں موجود ہے، آپ پڑھیں اور بیان کریں۔ آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں جن کے فیصلے ہو چکے صدیوں پہلے۔ قرآن مجید کی نص موجود ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت تھے، آپس میں تو بڑے مہربان تھے۔ تو آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں قوم کو الجھانے کے لیے۔ سنو اور یاد رکھنا، یہ کہیں باہر سے نہیں آئی حب اہل بیت، نبی کریم کے اہل بیت اطہار کا احترام، پیار، عقیدت، محبت ہمیں جتنی سیکھنے کو ملی ہے یہ رسول پاک کے صحابہ نے سکھائی ہے، یہ ہمیں ملی وہاں سے ہے، یہ سکھائی۔ تم نے کہاں سے روایات پڑھی ہیں؟ تم تک کہاں سے پہنچی؟ یہ صحابہ ہی تھے روایت کرنے والے، تم صرف خبروں میں رہنے کے لیے اور مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو داد اور امداد حاصل کرنے کے لیے تم قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں فتنے ڈالتے ہو اور آزمائش برپا کرتے ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں،
یا ماشاءاللہ بڑے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی حدیث جب آپ تک پہنچتی ہے تو پہلے راوی کا نام لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ. ایسے ہی ہے. تو اگر راوی مشکوک کر دیا جائے معاذ اللہ، نہیں سمجھ آئی، راوی مشکوک ہو جائے تو روایت ٹھیک رہے گی؟ بولو. تو جن صحابہ کو تم مشکوک کر رہے ہو سارا دین انہوں نے روایت کر کے پہنچایا ہے. تو دراصل تم چاہتے یہ ہو کہ دین مشکوک ہو جائے. تم اتنی بڑی سازش کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے طے کر. تو عزیز سارا پیار سکھایا ہی حضور کی اصحاب نے. دیکھو نا، امام حسن چلے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے. تو کوئی میٹنگ چل رہی تھی، امیر المومنین کچھ سرکاری لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو دروازے پہ آپ کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے. امام حسن نے جلا کے سلام لی اور جا کر کے پوچھا کہ شہزادے آپ یہاں کھڑے ہیں؟ کہا میں ملنے آیا تھا والی صاحب سے، لیکن کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو امور حکومت میں کچھ مشاورت چل رہی ہے، تو والی صاحب نے مجھے کہا تھوڑا انتظار کر لیں، تو میں انتظار میں کھڑا ہوں. تو امام حسن کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بھی پھر کسی نماز کے وقت میں مسجد میں مل لوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے حضور آپ نے جانا ہے تو چلے جائیے، نو تو مجھے روکا ہے. کہ نہیں شہزادے مسئلہ نہیں ہے، ہر نماز میں ملاقات ہوتی. قربان جائے. میٹنگ ختم ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو اجازت ملی ملاقات کی. تو جناب امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جب میں منتظر تھا تو امام حسن بھی آئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے ملاقات کر لیجئے، پر انہوں نے کہا جب امیر المومنین نے آپ کو یہاں رکنے کو کہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی مسجد میں مل لوں گا. یہ دیکھو میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ عمر ہے کہ کسی نے بہکانا تو کیا ہے، ان کو دیکھ کے تو شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص جس نے اس انداز میں حکومت چلائی ہے کہ اپنا اور بیگانہ مجبور ہے کہ اس دھرتی پہ اگر کسی نے عدل قائم کر کے دکھایا ہے وہ تو حضرت فاروق اعظم کی ذات پاک. اتنا بڑا آدمی، لیکن نسبتوں کے احترام کا رنگ دیکھو کیسا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نہیں گئے، گھر نہیں گئے، امام حسن کے گھر چلے گئے. شہزادے کے دروازے پہ دستک دی، تشریف لائے، کہا جناب آپ آئے تھے تو بغیر ملے واپس آ گئے. تو وہ عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ کے اپنے شہزادے کھڑے تھے. کہا ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ. آپ بات کو سمجھیں، ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ. اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس اساتذہ پہ اتنا پیار آتا ہے جب اپنی عزت مقام محبتیں دیکھتے ہیں لوگوں کی تو دل کرتا ہے نچھاور کر دیں اساتذہ اور مشائخ پہ سارا کچھ. جن کے قدموں میں بیٹھنے سے چار جملے کہنے آئے تو پھر ان لوگوں کا کیا منظر ہوگا جنہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر نگاہ نبوت سے فیض پایا. حضرت فاروق اعظم کے جذبات ابھر آئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، امامہ اتار دیا اور سر کے بال تھام کے کہنے لگے امام حسن سے شہزادے یہ جو میرے سر کے بال ہیں نا، عزت کے بال، یہ آپ کے نانا مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی ہمیں تو سارا سکھایا ہی انہوں نے، تم نے پتہ نہیں کس سے سیکھا ہے. ہم نے ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا اکرام حضور کے اصحاب سے سیکھا. علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے. گرمی تو نہیں لگ رہی زیادہ آپ لوگوں کو؟ میں اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتا جو لگی لپٹی ہو، اور خوشامد سے اللہ نے ویسے ہی بڑا بچا کے رکھا ہے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. اللہ جانتا ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی. کرو مد ہے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ ضرورت ہی نہیں پڑی. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تھے اپنی بال کے سیکنے، ضرورت نہیں کبھی پڑی. لیکن آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں محفلوں میں اکثر مجھے قوم کی فکر ہونے لگتی ہے. یہاں پنکھے لگا دیے گئے قریب قریب کر کے، اور آپ کے پاس وہ ساری سہولت موجود نہیں ہے، تو بار بار دل میں اتنی سپیڈ سے تقریر کرتا نہیں. کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں اور گفتگو جلدی سمیٹ دوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے. میں نا ایک دفعہ ایک جلسے میں گیا تو آپ کو پتہ ہے وہ
ہم نے ایک بڑا مخصوص طبقہ پال لیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ عزت دے دیتا ہے تو میری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں شاید کو میرا ذاتی کمال ہے, تو وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو ایک نقیب صاحب تھے ایک جلسے میں, تو وہ بار بار نا قوم کو, اچھے اچھے لوگ بھی ہیں اس فیلڈ میں, بار بار تسی بڑے بے ذوق ہو, تسی سبحان اللہ نہیں کہیں دے, تسی فلان نہیں کر دے, تسی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے. مصیبت ہے نا جی کچھ لوگوں کو. تو کچھ اس طرح کا انہوں نے ماحول بنا دیا کہ وہ مجھے ایسے لگا کہ یہ تو مجمع کی توہین ہے. تو اللہ مجھے معاف کرے, چونکہ ہم خود سب سے چھوٹے ہیں تو اتنی جلدی کوشش نہیں کرتے, لیکن میں نے ان کو تھام لیا ہلکا سا اور ان کو کان قریب کر کے نا میں نے کہا ادھر آؤ میری بات سن. میں کہا جنہوں نے تو کہہ رہے نا ذوق نہیں, یہ سارے مفت آئے نہیں, تو 30,000 روپیہ لے آئے نا کولے. ہوں دس انہاں دا ذوق چنگا ہے کہ تیرا ذوق چنگا ہے؟ یہ فری ہے سارے. تو بڑا عشق رسول کڑا ہویا پھر نہیں سمجھ آئی بات کی. اور پھر نقیب خطیب نعت خواں آتے جاتے ہیں اور نکلتے جاتے ہیں, آتے جاتے ہیں. اور اب یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں, پتہ نہیں آپ پہ پیار آ رہا ہے, میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں. ایک جلسے میں نا ایک نعت خواں نے نعت پڑھی, قسم رب دی دل پہ میرا ایمان پہ آخدہ ہے کملی والے بھی تشریف لے آئے ہوئے نے. تو یہ قسم اٹھا کے اس نے بات کر دی. اب ہم تو چونکہ اتنی بڑی آنکھیں نہیں رکھتے, گناہگار آدمی ہے, ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کون آیا ہے. تو یہ نعت بھی سنائی تو جانے بھی لگا محفل سے. تو میں کہتے چلا ہے, کہنا میں آگے جانا ہے, میں اتنا لے تو قسم چکی تھے حضور آئے نے آپ ہی ٹور چلا ہے. بڑا تو عجیب آدمی ہے, جہاں سرکار ہے وہاں بیٹھ تو جہاں کدھر رہا ہے. تو معاذ اللہ تعالیٰ آپ وہ کام نہ کریں جس میں بعد میں مشکل پیدا ہو. آپ دائروں کے اندر رہے, ضابطوں کے پابند رہے. اور یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی ضابطے کے پابند نہیں, ان کو کہتے ہیں میرا ذوق آندہ ہے. او بھائی تو اپنا ذوق کول رکھ, اے 10 قرآن کی آندہ ہے, یہ بتا حدیث کیا کہتی ہے, دین کیا کہتا ہے, یہ بتا. ذوق اپنے تک رکھ جو تیرا ہے, عام دام برسر مطلب. علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ ایک مقام پہ نا اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف فرما ہے, اور وہ جگہ ایسی ہے کہ صحابہ آ کے بیٹھے تو جگہ فل ہو گئی, مزید کسی کی گنجائش نہیں, بظاہر بھرا ہوا ہے سارا حال. میری طرف توجہ کریں, سارا حال بھرا ہوا ہے. تو اچانک نا محفل میں مولا علی شیر خدا آ گئے. ہر صحابی اٹھ کے جگہ دینا چاہتا ہے, سب کو پتا ہے ان کی محبت ایمان ہے, ان کا بغض نفاق ہے, سب جگہ دینا چاہتے تھے. لیکن سب سے پہلے وہی اٹھے جن کا نمبر پہلا ہے, حضرت ابو بکر صدیق. فوراً اٹھے, اپنی جگہ چھوڑی, حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا بازو مبارک تھاما, اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا. کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں, باتیں زیادہ نہیں کرتے, عمل زیادہ کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر ایسے لوگوں کے امام ہیں, بٹھا کے تو خود جا کے حضرت صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھ گئے. کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا, مدینے والے محبوب بولے. حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے. اور پھر حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے. تو ان کا پیار ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے. تیسری بات, چند باتیں اس پر سنیں اور میں ختم کروں. اتنا بڑا مجمع ہے, میں کوئی ماہر نفسیات تو نہیں, لیکن میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ گھر کی کوئی پریشانی لے کے بیٹھا ہے نا یہاں, تو وہ محفل میں پوری طور پہ حاضر نہیں. یہ گھروں کے مسائل اتنے گھمبیر ہوتے ہیں کہ جتنا مرضی بندہ بڑا ہو نا, وہ کسی بھی مجمع میں چلا جائے, اس کا ذہن گھر میں ہوتا ہے یار یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, یہ پریشانی بنی ہوئی, جس سے بھی ملے گا یہی دعا کرائے گا. او جی بچہ نہیں بات مانتا, دعا کر دیں. بچہ پڑھتا نہیں, دعا کر دیں. بچے کو نوکری نہیں ملتی, الجھا رہتا ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں مضبوط ہوتے ہیں نا, گھر بہترین ہو جاتا ہے, بچے سمر جاتے ہیں, گھر کا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ باہر بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے لیتے ہیں. لیکن جو گھر کے اندر بیچارے مجبور اور پریشان ہو جاتے ہیں, وہ باہر بھی کوئی بڑا کام کر سکتے. نبی کریم علیہ السلام نے ہم پہ احسان فرمایا ہے. حضور نے ہمیں اپنا گھر بنا کے دکھایا ہے کہ اس طرح کا بنانا. حضور نے
भरपूर खानदानी जिंदगी गुजारी है, अज़वाज मुतहरात, 4 शहजादियां, उनकी औलादें, भरपूर वक्त गुजारा है। और हमें बताया किन बुनियादों पर तुमने घर बनाना। ये ज्यादा तवज्जो कीजिएगा इस मजमून पर। सबसे पहली बात तो ये कि हुजूर ने अपने घर वालों को वक्त बढ़ा दिया है। इधर देखो मेरी तरफ जवानों, यारों के लिए टाइम है, खाने खाने चले जाते हो घंटा सफर करके, सैरे करने चले जाओ, औलादों को वक्त दो, अपने बच्चों को वक्त दो। एक छोटी सी बात बुजुर्गों से करनी है, अगर नाराज ना हो जाए तो कर लूं कि रहने दो? आप हाँ ना नहीं करते, मेरा ख्याल है रहने देते, कर ले। हमारे मुआशरे में ना कुछ हाजी नमाजी हैं, वो कहते हैं बच्चों को पीछे ले जा, मैंने नमाज पढ़नी होती है। छोटा बच्चा पीछे ले जाए, मैं तो पहला क्या सी तुसी नाराज नहीं होना। ओ हाजी साहब, आप बच्चे को मना कर रहे हैं, और यहाँ हदीस में मौजूद है कि नबी करीम की सबसे बड़ी नवासी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब, जनाब सैयदा ज़ैनब की बेटी, हुजूर नमाज पढ़ाने आते थे तो नवासी को साथ उठा के ले आते थे। आपने बारहा नहीं सुना कि शहजादे हुजूर के मुबारक कंधों पे हालत नमाज में चढ़ जाते थे? ओ खुदा के बंदे, इनसे प्यार कर, ये मदीने वाले का तरीका है। मैं मस्जिद नबी शरीफ में बैठा था तो मेरे सामने एक बुजुर्ग अपनी बेटी और दामाद को डांट रहे थे। कह रहे थे कि देखो मैनू दोतरियां नालों अगे कौन हुंदा है, पर बाल मैनू कुछ भी नहीं करन देंदे, इत्थे मसीते भी वो मेरे पीछे ही ने, थोड़ा जा संभालो। तो मैंने उनसे कहा बुजुर्गों बनता तो नहीं, पर अगर इजाजत दें तो अब चूंकि मेरे कानों से बात टकरा गई है तो थोड़ा सा मेरे दिल में बात आई है, अगर आप इजाजत दें। कहने लगे कर ले। मैंने कहा आप तो बड़े बख्तों वाले हैं, इस मस्जिद में नवासों से प्यार करना तो मदीने वाले का तरीका है। तो अल्लाह ने कोई ऐसा माहौल बना दिया, वो तो रोने लग गए। कहने लगे बस ठीक है, फिर मैनू काम मिल गया, मेरा तो ये रंग भी इबादत वाला हो गया। समझ आ गई? ओ भाई, बच्चों को वक्त दो। तुम्हें उस वक्त पता चलता है जब तुम्हारा बच्चा किसी बदअकीदा के और बद किरदार के हत्थे चढ़ जाता है। वो दोस्ती किसी बुरे से लगा लेता, क्यों? कि अब्बा जी ने कहा टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं दिया। दुनिया में सबसे मसरूफ जिंदगी मदीने वाले महबूब अलैहिस्सलाम ने गुजारी है, पर हुजूर अपने नवासों से प्यार करते, शफकत करते। साथ घर था सैयदा फातिमा का, मस्जिद में दरवाजा खुलता था, फिर भी एक दिन फरमाया फातिमा आज रात आपके घर में रहूंगा। सैयदा फरमाती हुजूर मेरे घर आए, आराम किया, एक तरफ इमाम हसन को लिटाया, एक तरफ इमाम हुसैन को। रात को दूध मांगा इमाम हसन ने, तो मैं बर्तन में दूध डाल के देने लगी तो फरमाया फातिमा आप लेट जाइए, सोए मेरे साथ है तो दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। फरमाती है बर्तन से दूध डाल के दिया, इमाम हसन को देने लगे तो इमाम हुसैन ने भी मांग लिया। हुजूर फरमाने लगे ना भाई पहले हसन को मिलेगा। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह लगता है हसन से ज्यादा प्यार है। फरमाया नहीं, प्यार दोनों से है, पर मांगा पहले हसन ने है ना। फिर हुजूर फरमाने लगे फातिमा मैं, आप, हसन, हुसैन और ये जो करीब अली सो रहे हैं, फरमाया हम सारे जन्नत में भी इसी तरह इकट्ठे होंगे। तो पहले तो अपने घर में वक्त दें। जो साहब भी हैं मेहरबानी करें। मैं तो बाज दीनदारों से भी कहा करता हूँ, ये बच्चे छुट्टी जाते हैं ना हमारे इदारे के हफ्ते वाले दिन, तो मैं उनसे कहता हूँ घर जाके नवाब ना बनना, सब्जी आपने ला के देनी है घर में, अम्मा के साथ सारे काम आपने कराने। ये मेहरबानी करना ये लोगों को सुनाने के लिए कि अपना काम खुद करना सुन्नत है, ये लोगों को सुनाने के लिए, कभी अमल भी करके देखो। तो अजीज घर में वक्त दे। दूसरा हुजूर के अहले बैत नबुव्वत का उसवा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना फकर को पसंद फरमाया है। मुश्किल बात करने लगा हूं, एक वक्त खाना और एक वक्त फाका, ये नबी पाक ने अल्लाह से मांग के लिया है। तिरमिजी शरीफ में मौजूद है, हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। सुनो सुनो, करीम ने दुआ की या अल्लाह एक वक्त रोटी देना, एक वक्त फाका देना। आज तो ये मौलवी पीर भी दुआ नहीं मांगेगा इल्ला माशाअल्लाह। एक वक्त का फाका अल्लाह से मांगा नबी पाक ने। ये जो हुजूर के घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, तो इस फकर पर हुजूर मजबूर नहीं, ये फकर हुजूर की पसंद है। हुजूर ने अल्लाह से फाका, हम
इतनी दौलत ले आते हैं घरों में और समझते हैं महज दौलत से काम चलेगा। सारी ख्वाहिशें बच्चों की पूरी करना ही कमाल नहीं, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं भी होनी चाहिए, ताकि उन्हें सब्र करना भी तो आए ना, हौसला करना भी तो आए ना। हुजूर फरमाते मुझे तो अल्लाह ने इख्तियार दिया था, चाहूं तो नबी और बादशाह बन जाऊं, पर मैंने अर्ज की मालिक मैं तेरा बंदा और नबी बनना चाहता हूं। तो फकर हुजूर की पसंद है। घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, तो अपने घरों में सादगी को फरोग दें, सादगी को। आजकल मसला जरूरियात का नहीं, ख्वाहिशात का है। घर में 2-4 हज़ार का फास्ट फूड ना आए तो घरों की रात ही नहीं गुजरती। तो मेहरबानी करें, इस पर जरूर तवज्जो दें कि बच्चों को सादगी सिखाएं। दूसरी बात, आप सीरत की सारी किताबें पढ़ें जितनी अहले बैत नबुव्वत पे लिखी गई। हर लिखने वाले ने लिखा है कि घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, पर उसी बंदे ने चंद सफ़े छोड़ के ये भी लिखा है कि दरवाजे पे जो आता था उसे झोली भर के अदा किया जाता। एक टाइम ऐसा भी आया है कि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने घर का कंबल बेच के मेहमानों की मेहमान नवाजी की। अगरचे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जल रहा, पर जो आता है उसे झोली भर के देते। हमने ये समझ लिया है कि गरीबों की मदद सिर्फ MNA साहब करेंगे, चौधरी साहब, सेठ साहब, मलक साहब करेंगे। हालांकि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें यह सबक दिया है कि 2 का खाना 3 को पूरा आ जाया करता है, 3 का खाना 4 को पूरा आता है। और नबी करीम ने हमारी तरबियत फरमाई है कि यहां से सखावत शुरू कर लो कि गोश्त पकाओ तो शोरबा ज्यादा कर लिया करो, पड़ोसियों को भी शामिल कर लिया करो। और यहां से तो सखावत शुरू करो ना मेरे भाई। एक एक गरीब बच्चे का खर्च तो उठाओ ना, किसी की स्कूल की पढ़ाई का, किसी की मदरसे की पढ़ाई का। कुछ तो किरदार अदा करो कि ये सारा अपने सेठों के जिम्मे लगा दिया। तो मेहरबानी करें, सखावत हुजूर के खानदान का तरीका है। तीसरी बात, हुजूर अपने सामने इमाम हसन और हुसैन से कहा करते थे कि जिहाद की तैयारी करो, कुश्ती होती थी। जब सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के काशाना नूर पर बलवानियों ने हमला किया तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने सबसे खतरे वाली जगह पे अपने शहजादे खड़े किए थे, इमाम हसन और हुसैन। पूछ लेना उलमा से, दरवाजे पर खड़े किए थे। पर हमारा ये हाल है कि आजकल ना काकरोच देख के चीखे मारना ये बर्गर फैमिली होने की अलामत। हाँ हाँ, छिपकली देख के चीखें लग रही है, क्यों जी हम अमीर बड़े। कमाल है। माँ अपने बच्चे से कह रही है बेटा सो जा, बिल्ली आ गई है। तो ये जो बिल्ली से डर के सोएगा ये शेर बनेगा। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के, सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के। कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलते हैं। ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये टेंशन दूर होगी मौला अली की बातें सुन के, जिहाद की बातें सुन के। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक, बहादुरी बहादुरी। और फिर 100 के लगभग आयात है कुरान मजीद में सब्र के बारे में। अहादीसों, आसारों, रिवायात को जमा किया जाए तो उलमा कहते 500 तकरीबन बनते, इसमें सब्र की नसीहत की गई। और आजकल जो चीज नहीं मिलती वो क्या है? सब्र नहीं मिलता। ये मैं अभी आया हूं ना, तो मुझे बताइए कि ऐसा हो सकता सही है कि पहले मैं खड़ा हूं, सारी महफिल से मिलूं और फिर ही स्टेज पे आऊं? यहाँ तो शाम हो जाएगी। लेकिन अगर इंतजामिया वाले कह देना दोस्तों से कि जरा थोड़ी जगह दे दो, तो इसका मतलब होता है सारे करीब आ जाओ। आप यकीन करें कि मेरे हाथ चूमने से, आप मेरे जैसे गुनहगार के हाथ चूमने से क्या फायदा होगा? हाँ, एक बात से फायदा हो सकता है कि मेरी आप कोई बात मान ले, उस पर अमल कर ले, मेरे गुनाह माफ हो। जो करने वाला काम है वो करो मेरे दोस्तों। बाकी ये कि भाग दौड़ करना, आप करते प्यार ही है, और आप प्यार करते हैं तो मैं अल्लाह से डर रहा होता हूं कि मालिक मैं इस काबिल नहीं हूं। ये जो कर रहे हैं ये उसने अकीदत है, उसने ज़न है, हमें ऐसा बना दे जैसा ये समझते हैं। तो अजीज, अमल करें, सब्र करें, हौसला करें। देखो, जितनी चीजें इंसान को ब्लैकमेल कर सकती हैं करबला में सारी मौजूद थी। बच्चों का साथ, फिर बच्चों की भूख प्यास, फिर परदेश, फिर शहादत और औरतों का साथ,
لیکن کے قدموں میں کسی قسم کی لڑکھڑاہٹ پیدا